بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے نادیہ جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک مدنی یوٹیوب چینل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ملک مدنی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہمارے چینل سے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سکھوں کے دور حکومت کے بارے میں جانیں گے۔ متذکرہ بالا معاہدے کی روح سے مارچ 1833 میں سکھوں نے دریائے سندھ کے دیگر علاقوں کے ساتھ کوٹ مٹھن کو اپنے قبضے میں لے لیا اور ملتان کو گورنری میں شامل کر دیا، جہاں پر دیوان ساون مل گورنر تھا۔ سکھوں کا دور حکومت اہل کوٹ مٹھن کے لیے بد امنی، انتشار اور عدم تحفظ کا موجب بنا۔ اس وقت اس انتشار کی دو اہم وجوہات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ سکھ حکمران کوٹ مٹھن کی فتح کے بعد سندھ کے علاقوں کو اپنی حکومت کا حصہ بنانے کی فکر میں تھے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے رجحان کے مزاری ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ مزاری اس علاقے میں ایک جنگجو قوم کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے۔ دیوان ساون مل اس علاقے کا گورنر تھا۔ اس کو جنگجوئی معاملے میں مزاریوں کا انفرادی تشخص پسند نہیں تھا۔ مزاریوں سے نبردآزما ہونے کے لیے دیوان ساون مل نے کوٹ مٹھن میں بھاری فوج متعین کر دی، ساتھ ہی کوٹ مٹھن کو ضلع کا درجہ دے کر اس کو اضلاع ڈیرہ فتح خان میں شامل کر لیا۔ سکھوں کے اس اقدام سے جہاں کوٹ مٹھن کی تاریخی اہمیت میں اضافہ ہوا، وہاں مزاریوں سے جنگ کے لیے سکھ فوج کی طغیانی سے کوٹ مٹھن کو ایک فوجی چھاونی کی حیثیت حاصل ہوئی۔ سکھ حکمران چاہتے تھے کہ کسی طور مزاریوں کو اپنا تابع فرمان بنا کر یا طاقت کے ذریعے ان کو اپنے راستے سے ہٹا کر تیزی کے ساتھ سندھ کی طرف بڑھیں۔ چنانچہ 1839 میں دیوان ساون مل 7000 کا لشکر لے کر مزاریوں پر چڑھ دوڑا۔ رجحان کے قریب بدلی کے مقام پر سکھوں اور مزاریوں کے درمیان خون ریز جنگ چھیڑی اور دونوں طرف سے کافی خون ضائع ہوا۔ حوالہ نمبر 21۔ بعض مورخین نے منتورہ کی بجائے کھڑک سنگھ کا نام بھی لکھا ہے۔ اس فتح کے بعد سکھ فوجیں کوٹ مٹھن میں اکٹھی ہوئیں اور تازہ دم ہو کر سندھ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ سکھوں کو یقین تھا کہ عمر کوٹ اور رجحان کی شکست کے بعد مزاریوں کے پاس اب لڑائی کا حوصلہ نہیں ہوگا۔ مزاری ایک مرتبہ پھر صف آرا ہوئے اور سکھوں کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن توپ خانے کے آگے انہیں ایک مرتبہ پھر بے بس ہونا پڑا۔ اس کے بعد مزاریوں نے میر دوست علی اور میر بہرام خان مزار کی قیادت میں سکھوں کے خلاف گوریلا جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ اس جنگ میں اگرچہ مزاریوں کو بھاری جانی نقصان برداشت کرنا پڑا، لیکن مزاریوں کے ساتھ متواتر جنگوں نے سکھوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ دیوان ساون مل اس ہنگامے میں مارا گیا اور سکھ فوج اس قابل نہ رہی کہ وہ سندھ پر قبضہ حاصل کر سکے۔ قسط نمبر 8 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ 9ویں قسط کے ساتھ ملیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ملک مدنی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔ نادیہ جمال کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔